اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کی نفی فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو شرک سے بچنے کا پیغام ہے یہ ساری امتوں کو ملا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام ہم نے پہلی امتوں کو بھی دیا اور آپ کو بھی دے رہے ہیں، اگر آپ شرک کریں گے ہم آپ کے سارے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ طلب کرنے والا بھی ضعیف اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور ضعیف۔ تم سے کوئی مکھی چیز لے کے چلی جائے تو مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، تم اتنے کمزور ہو اور خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو کسی کو۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس کو پڑھ کے توحید کا مضمون کھلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء وقدرہ فقدرہ تقدیرا۔ اور سورۃ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو یہ توحید کے مضمون پورے قرآن مجید میں اس طرح چلتے رہے اور اخیر پہ آ کے اس کا جو نچوڑ تھا، یہ لب لباب تھا، وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سورہ اخلاص کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں چند الفاظ آج آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں، مضمون ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کا مضمون پورا ہر وقت ذہن میں رہے گا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احد کہتے ہیں وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا، ایسا ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سورہ کہف کے آخر پہ بھی اللہ نے یہی پیغام دیا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ احد ہے۔ احد کا کیا مطلب؟ وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ احد کا لفظ بڑا خاص ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار کا کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہوئی۔ سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت میں توحید وجودی ہے۔ یہ توحید وجودی صوفیاء والی نہیں ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سمجھنے کے لیے۔ قل هو اللہ احد، یہ وجود کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ توحید وجودی ہوئی۔ پھر اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ توحید شہودی ہوئی۔ صوفیاء والی توحید شہودی نہیں،
سمجھنے کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. تو قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسرا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا. یہ توحید ذات ہے. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. اس کو توحید ذات کہتے ہیں. ایک ہی ہے اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسری جو ہے وہ ہے توحید ذات. اور چوتھا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے. صفات میں اس کی کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا ہے ہی نہیں. یہ توحید صفات ہوئی. تو 4 لفظ یاد رکھیں. پوری سورہ اخلاص کا مضمون آپ کو ہر وقت ذہن میں رہے گا. قل هو اللہ احد، توحید وجودی. اللہ الصمد، توحید شہودی. لم یلد ولم یولد، توحید ذات. ولم یکن لہ کفوا احد، توحید صفات. تو 4 طرح کی توحید اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر کے توحید کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا. اس لیے سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے. ایک صحابی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جی وہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتی ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ اے اللہ کے نبی مجھے یہ مضمون بڑا پسند آتا ہے، میں ہر نماز میں یہ پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی. ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہی صورت. تو اگر مضمون ذہن میں رہے گا تو ہمارے لیے پھر نماز میں دھیان قائم رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ توحید اتنی اہم ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے، جیسا کہ شیطان، فرعون، حامان، یہ بڑے بڑے نافرمان تھے، نمرود. لیکن اگر یہ سارے نافرمان بھی کلمہ پڑھ لیتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا.